میرے اور آپ کے 5.5 فٹ 6 فٹ کے وجود میں صرف 2 آنکھیں نور ہیں، اور وہ بھی ساری نور نہیں ہے، اس میں 2 سیاہ دائرے ہیں، وہ بھی سارے نور نہیں، اس میں 2 سیاہ نقطے ہیں، ان میں روشنی ہے، اور اتنی روشنی کہ ہم نظر اٹھائیں تو تیسرے آسمان کے چمکتے ہوئے ستارے بھی دیکھ لیں۔ یہ 2 مہین سے نقطوں کے اندر بری ہوئی روشنی کا کمال ہے، اور جو پاؤں کے کھروں سے لے کے سر کی چوٹی تک نور تھا، اس کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا، اور جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا۔ حضور علیہ السلام پہلا مرحلہ حضور کی ذاتی سیر نہیں ہے، یہ سیر بالعرض تھی، اس کے اوپر تشریف فرما ہوئی۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو 1000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ایک جہاز پرواز کرتا ہے، کوئی اس کی ننگی پشت کے اوپر چمٹ کے بیٹھ جائے تو بتاؤ کہ وہ منزل تک پہنچ پائے گا؟ ہوا کی مزاحمت گوارا نہیں کر پائے گا، پر خچے اڑ جائیں گے، آگ لگ جائے گی۔ 1000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والے طیارے پر کوئی شخص بیٹھ نہیں سکتا، کروڑوں میل فی سیکنڈ کی رفتار سے چلنے والے براق کی ننگی پشت پہ بیٹھنے والے شاہ سوار کی عظمت کو سلام کرنے کو جی نہیں چاہ رہا۔ تو یہ پہلا مرحلہ تھا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور اتنی سرعت کے ساتھ حضور جا رہے ہیں تو پہچان بھی نہیں کھوتی۔ جب ہم تیز جا رہے ہوتے ہیں، قریبی شخص قریب سے گزر جاتا ہے، ہمارا عزیز بھی ہوتا ہے، بعد میں شکوہ کرتا ہے جناب میں گزرا تھا، میں نے کہا جناب میں جلدی میں تھا، میں تیزی میں تھا، تیزی میں پہچانا نہیں جا سکتا۔ لیکن حضور اتنی سرعت کے ساتھ جا رہے ہیں، اور پہچان کا عالم کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا مررت بقبر موسیٰ فائزہ ہوا قائم یصلی فی قبر ہی، میں حضرت موسیٰ کی قبر کے قریب سے گزرا، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ یعنی اتنی سرعت کے اندر پہچان بھی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ پہلا مرحلہ تھا حضور کا سیر کا، اور یہ سیر بالذات نہیں تھی، یہ سیر بالعرض تھی۔ دوسرا مرحلہ مسجد اقصی سے لے کے پہلے آسمان تک حضور نور کی ایک سیڑھی پہ گئے، اور سیڑھی کو ہی عربی میں معراج کہتے ہیں، اور اسی لفظ سے اس پورے سفر کا نام سفر معراج پڑ گیا ہے۔ معراج اس میں اعلیٰ کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے اوپر چڑھنے کا ذریعہ، زینہ یعنی سیڑھی۔ وہ ایک نورانی سیڑھی تھی جس پر حضور تشریف لے گئے، اور وہ براق سے زیادہ سریع و رفتار تھی، اور حضور پہلے آسمان تک وہاں تشریف لے گئے۔ پہلے آسمان سے لے کر کے حضور 7ویں آسمان تک فرشتوں کے پروں پہ گئے ہیں، اور یہ نورانی سیڑھی سے زیادہ سریع و رفتار سفر تھا، تیسرا مرحلہ تھا۔ پھر 7ویں آسمان سے سدرہ تک جبریل امین کے پروں پہ گئے ہیں، اور جا کے جب سدرہ پہ پہنچے تو جبریل نے اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا لو دنوت خطوۃ لترکت، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھوں تو جل کے راکھ ہوتا ہوں۔ یہ 4 مرحلے مکمل ہوئے۔ پھر اس کے بعد ایک سبز نوری تخت آیا جس پہ حضور تشریف فرما ہوئے، اس کا نام کتب حدیث میں آتا ہے رف رف، اس پہ حضور تشریف فرما ہوا۔ اعلی حضرت بولے رف رف تیرا فر فر گیا۔ اس کو کہتے ہیں تقلیب لفظی، رف رف کو اگر الٹ پڑھیں تو بنتا ہے فر فر، رف رف کو ادھر سے پڑھیں۔ وہ خواجہ میر درد نے کہا تھا نا، میں ہوں لفظ درد، جس پہلو سے دیکھو درد ہوں، درد کو ادھر سے پڑھو پھر بھی درد، درد کو ادھر سے پڑھو پھر بھی درد۔ تو یہ رف رف کی اگر تقلیب لفظی کریں گے تو فر فر بنتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رف رف تیرا فر فر گیا، تا ہفتمی گوہر گیا، 7 فلک طے کر گیا۔ اور پھر نہ جانے کہاں تک رف رف گیا، اب رف رف کی بھی منتہائے پرواز ہو گئی۔ یہ 4-5 مراحل تھے سیر بالعرض کے جو حضور علیہ السلام نے فرمائے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک براق پہ، مسجد اقصی سے پہلے آسمان تک نور کی سیڑھی معراج پہ، پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے پروں پہ، 7ویں آسمان سے جو ہے سدرہ تک جبریل امین کے پروں سے، اور سدرہ سے نہ جانے کہاں تک رف رف کے پروں پہ، رف رف کے تخت کے اوپر بیٹھ کے حضور گئے۔ اب جہاں رف رف کی منتہائی پرواز ہو گئی، یہ ٹوٹل 5 مراحل ختم ہوئے، حیرت کی وادی آ گئی، وہاں جہتیں سمتیں یہ کچھ نہیں تھا، حضور رک گئے، حیرت ہی حیرت ہے، کوئی جہت نہیں، کوئی سمت نہیں۔ آواز آئی ادن منی یا احمد، اے پیارے آگے بڑھو۔ حضور فرماتے ہیں میں نے ڈرتے ڈرتے جھجکتے جھجکتے ایک قدم اٹھایا، کیونکہ آواز آ رہی تھی، پہم تقاضا تھا۔
اور جھجکنا اس لیے تھا کہ عبد تھے اور معبود کے حضور حاضری تھی، جلال و ہیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے تھے۔ ایک قدم اٹھا، اب دیکھیے اب یہ حضور کی ذاتی سیر ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے پہلے آسمان تک، پہلے آسمان سے ساتویں آسمان تک، ساتویں آسمان سے سدرہ تک، سدرہ سے جہاں تک منتہائے پرواز تھی رف کی وہاں تک، ان ٹوٹل 5 مراحل میں جتنا سفر طے ہوا تھا حضور فرماتے ایک قدم اٹھایا تو اتنا فاصلہ طے ہو گیا۔ یہ تھی حضور کی رفتار، اور پھر آواز آتی گئی، قدم اٹھتے گئے، اور ہر قدم پہ جتنا ٹوٹل آخری قدم سمیت فاصلہ طے ہو چکا ہوتا، ایک قدم میں اتنا فاصلہ طے ہوتا، اور یہ آواز ایک بار نہیں آئی، 70,000 مرتبہ آئی، اور قدم اٹھتے گئے۔ اعلی حضرت بھی بولے بڑھ اے محمد، بڑھ اے محمد، کری ہو سرور ممجد، نثار جاؤں وہ کیا ندا تھی، وہ کیا سما تھا، وہ کیا مزے تھے۔ تو حضور آگے بڑھتے ہی چلے گئے، تو یہ حضور کی سیر بالذات بھی تھی، حضور کی سیر بالعرض بھی تھی۔ تو کہا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک، تاکہ اس کو اپنے عجائب قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ اللہ اکبر، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ ایک پہلا مرحلہ تھا جس کو علماء کہتے ہیں حضور کی بشریت کا معراج تھا۔ پھر مسجد اقصی سے لے کر کے سدرہ تک حضور کی نورانیت کا معراج تھا، اور پھر مسجد جو ہے وہ سدرۃ المنتہا سے لے کر نہ جانے کہاں تک یہ حقیقت محمدیہ کا معراج تھا، اور اس کی کنہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ مقام قرب عطا کیا جو محبوب کا مقصود ہے، اور ان بلندیوں تک پہنچایا جہاں تک کسی کا تخیل اور کسی کی پرواز بھی نہیں پہنچ سکتی۔ حضرت ابو الحسن رفاعی ایک بزرگ ہوئے ہیں، ہمارے تمام مکاتب فکر کے مدارس میں سبقاً ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، شرح عقائد نصفیہ، علم کلام پر مشتمل اس کتاب کی تشریح لکھی ہے علامہ عبد العزیز پرہاروی علیہ رحمہ نے النبراس کے نام سے۔ اس میں حضرت ابو الحسن رفاعی کا یہ قول ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن روحانی طور پہ پرواز کی، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ انسان کی روح پرواز کر سکتی ہے، جس طرح خواب میں آپ کہاں سے کہاں تک چلے جاتے ہیں، اسی طرح اگر باطن روشن ہو تو روح کی پرواز بھی متحقق ہے، اور اس میں کسی بھی مکتبہ فکر کا انکار نہیں ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں میں نے روحانی طور پہ پرواز کی، حتی صعدت فی الفوقانیات، یہاں تک کہ بہت اونچا چلا گیا، 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ عرش ایک نہیں، عرش بہت سارے۔ اس مکان اور عالم وجود کے درمیان عرش عالم برزخ ہے، پردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا پہ جب کوئی تجلی ڈالتا ہے تو پہلے عرش پہ ڈالتا ہے۔ عرش الہیہ سے تجلیات چھن چھن کے دنیا پہ آتی ہیں، اگر ڈائریکٹ آ جائیں تو کوئی تاب ہی نہ لا سکے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ اور عرش ایک نہیں، 7 لاکھ عرش کہتے ہیں عبور کر گیا۔ آواز آئی ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہے ہو؟ تو میں نے عرض کی مالک معراج کی شب جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم آئے ہیں میں اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں۔ تو آواز آئی ارجع لا وصول لک، ابو الحسن رفاعی پلٹ جاؤ، تم کروڑوں سال بھی پرواز کرو، جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم آئے ہیں وہاں تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں اس نبی کا سر کتنا اونچا ہوگا؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ العلاب کمال ہی۔ تو ان بلندیوں تک پہنچے، ان رفعتوں تک پہنچے جہاں کسی کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا۔ جب قربت خاص میں پہنچے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بہت کچھ عطا کیا۔ ملا جیون علیہ رحمہ تفسیرات احمدیہ کے اندر لکھتے ہیں کہ 70,000 اسرار تھے، 70,000 رموز اور 70,000 حکایات جو محبوب کی جھولی میں ڈالے گئے۔ سب کچھ عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کہا محبوب اب تو اپنی چاہت بتا، یہ تو از خود میں نے تجھے عطا کیا، تیری اپنی مرضی کیا ہے، اپنی ڈیمانڈ کیا ہے، اپنی چاہت کیا ہے۔ کسی شخص کے ظرف کا پتہ چلتا ہے، اس کو اختیار دیا جائے کہ کیا مانگتا ہے،
تو جو مانگے گا تو پتہ چل جائے گا اس کے اندر کیا ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا نا کہ میرے سوال کی عظمت تو دیکھ ہے ساقی، میرے سوال کی عظمت تو دیکھ ہے ساقی، جام نہ دے حسن طلب کی داد تو دے۔ تو کسی شخص کے سوال سے اس کے ظرف کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ تو جب قرب خاص میں حریم ناز میں اللہ نے اپنے محبوب کی جھولی میں ہر نعمت ڈال کر کہا محبوب اب تیری اپنی چاہت کیا ہے، تو کیا مانگتا ہے، تو سنو محبوب نے رب سے اس نازک موقع پہ کیا طلب کیا، کیا مانگا۔ حضرت امام راضی نے بھی لکھا ہے، باقی لوگوں نے بھی لکھا ہے، میں بالخصوص ملا جیون کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جب قرب خاص میں پہنچے تو اللہ نے کہا بما اشرفک یا احمد، اے محبوب تجھے کس چیز سے نوازا جائے۔ تو حضور نے جو رب کی بارگاہ میں عرض کی وہ یہ تھا بنسبتی الیک شرفنی بالعبودیہ، اے اللہ ساری زندگی میں کہتا رہا کہ تو میرا رب ہے، میں نے طائف کے بازاروں میں بھی کہا، مکے کی گلیوں میں بھی کہا، عکاظ کے میلے میں بھی کہا، صحن حرم میں بھی کہا، برستے پتھروں میں بھی کہا، میں نے یہ کہا کہ تو میرا رب ہے، آج تو بھی تو کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے، مجھے عبد کہہ کے پکار دے، مجھے عبودیت سے نواز دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جب بھی واقعہ معراج کی حکایت کی لفظ عبد کے ساتھ سبحان اللہ ضیا سرا بعبدہ، اور وہاں بھی سورہ نجم میں چلے جائیں وہاں بھی فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تو یہ حضور کا پسند فرمودہ ہے۔ اقبال نے کہا تھا متائے بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی۔ اور بندگی کے عملی ظہور کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ حضور علیہ السلام کی آغوش میں ڈالا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا